الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وقال اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد وقد قال مولانا الامام ابو جعفر محمد بن علی الباقر علیہم الصلاۃ والسلام بنی الاسلام على خمسة اشیاء الصلاة والزکاة والحج والصوم والولایہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں تلاوت کیا گیا۔ اتفاق ہے کہ پانچویں امام اور آپ کے فرمان کے اس میں 5 چیزیں بیان کی گئیں۔ کل پہلے امام سے 5 چیزیں کتاب توریت کے عنوان سے بیان کی گئی تھیں، اور آج پانچویں امام سے 5 چیزیں۔ ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ بنی الاسلام علی 5 اشیاء، اسلام کی بنیاد ہے 5 چیزوں پر۔ پہلی چیز ہے الصلاۃ، پھر آپ فرماتے ہیں الزکاۃ، پھر فرماتے ہیں الحج، پھر فرماتے ہیں الصیام، پھر فرماتے ہیں والولایت۔ ایک نماز، ایک زکوٰۃ، ایک حج اور ایک روزہ اور ایک ولایت۔ راوی کا نام ہے زرارہ۔ امام سے پوچھا کہ ان میں سب سے افضل کون سی ہے؟ نماز اور روزہ، آپ ترتیب بدل دیجئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت میں سب سے افضل کون سی ہے؟ فرمایا اس سب سے افضل ہے ولایت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت ان کی چابی ہے۔ یہ 4 عبادتیں بغیر ولایت کے بند دروازہ ہیں، بند تالا ہیں، اور بند تالے سے سر تو پھوڑ سکتے ہیں، کوئی کام نہیں لے سکتے، بادام توڑ سکتے، بند تالے سے کیا کریں گے؟ کسی کام کا نہیں ہوتا جب تک چابی نہ ہو۔ امام فرماتے ہیں ولایت ان 4 عبادتوں کے لیے چابی کی عنوان، مفتاح ہے، اور جس کی ولایت اختیار کی جاتی ہے وہ ان 4 عبادتوں کا گواہ قرار پاتا ہے۔ والوالی الدلیل علیہا۔ پھر پوچھا زرارہ نے کہ ولایت کے بعد سب سے افضل کیا ہے؟ فرمائے نماز۔ کیوں؟ کہ تمہارے نبی کا فرمان ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے افضل کیا ہے؟ فرمایا زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کو خدا نے نماز سے ملا کے بیان کیا، تو نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا مرتبہ ہے۔ پھر پوچھا مولا سے کہ اس کے بعد سب سے افضل کیا ہے؟ فرمایا حج۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ ایک حج مقبول 20 نافلہ نمازوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو راوی پوچھتا ہے مولا سب سے آخر میں روزہ؟ فرمایا جی، اس لیے کہ باقی جو 4 چیزیں ہیں، یعنی نماز، زکوٰۃ، حج اور ولایت، جو باقی 4 چیزیں ہیں روزے کے علاوہ، ان 4 چیزوں کا بدل کوئی نہیں ہے، جبکہ روزے کا بدل ہے۔ اگر انسان بیمار ہو جائے یا انسان روزے کے قابل نہ رہے، شدید بوڑھا ہو جائے، تو پروردگار نے اس کے لیے فدیہ قرار دیا ہے۔ اب آئیے خمس کے مسائل میں کچھ مسائل میں بیان کر رہا ہوں توضیح المسائل سے، اور باقی سوال جواب ہیں وہ ہم بیان کریں گے خاص طور سے
آغا سیستانی کی ویب سائٹ سے جو سوال جواب اپلوڈ کیے گئے ہیں اس کے سوال بھی اور جواب بھی، مگر پہلے آج مکمل کر لیں گے انشاءاللہ خمس کا مصرف۔ باقی چیزیں اس لیے بیان نہیں کر رہے کہ باقی چیزوں کا ہماری زندگی سے اتنا ربط نہیں ہے، یعنی جو 7 چیزیں بیان کی گئی تھیں آغا سیستانی کے یہاں، ان میں سے پہلی تو کاروبار کا منافع جو بیان ہو چکا، دوسرا معدنی کانے، اس کا نصاب ہے 15 مثقال سکے دار سونا، تیسرا گڑھا ہوا دفینہ، اس کا بھی ایک نصاب ہے 105 مثقال سکے دار چاندی۔ پھر وہ حلال مال جو حرام میں مخلوط ہو جائے، اس میں عام طور پر مثال دی جاتی ہے اس انسان کی جس کے پاس کسی اور کا مال بھی آ گیا ہو، اب مالک نہیں معلوم کون سا ہے، یہ مال حرام اس مالک کا ہے اور آپ کا مال حلال ہے تو اس کا مسئلہ۔ اور نمبر 5 غواصی سے حاصل کیے گئے موتی، اس میں بھی نصاب کا بیان کیا گیا اور نصاب کے بغیر اس پہ خمس واجب نہیں ہے۔ جیسے عنبر کا نصاب ہے 18 چنے سونے، تو چونکہ ہمارا آپ کا اس سے اتنا کوئی ربط نہیں ہے، اور نمبر 6 مال غنیمت تو ملنے والا نہیں ہے، جب جنگ ہوگی اور ہم میدان میں رکیں گے تو مال کی بات کریں گے، فی الحال تو مسجد کی بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 7 وہ زمین جو ذمی کافر کسی مسلمان سے خریدے، تو جو کافر ہے اس کا مسئلہ ہے، لہٰذا ہمارے اور آپ کے عام مبتلا بے مسائل جو خمس سے متعلق تھے وہ پہلا ہی عنوان تھا کاروبار کا منافع۔ اور اب جو اہم مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ خمس کا پیسہ کہاں خرچ کیا جائے گا؟ کہتے ہیں ضروری ہے، مسئلہ نمبر 1804 1804 ضروری ہے کہ خمس 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ضروری ہے، اختیار نہیں ہے۔ اس کا ایک حصہ سادات کا حق ہے اور ضروری ہے کہ کسی فقیر سید، یتیم سید یا ایسے سید کو دیا جائے جو سفر میں ناچار ہو گیا ہو، اور دوسرا حصہ فقیر، یتیم اور مسافر سید، دوسرا حصہ امام علیہ السلام کا ہے، جو ضروری ہے کہ موجودہ زمانے میں جامع الشرائط مجتہد کو دیا جائے، جامع الشرائط مجتہد کو دیا جائے، یا ایسے کاموں پر خرچ کیا جائے جس کی وہ مجتہد اجازت دے دے، یعنی اجازت لے کر سہم امام کو ایسے کاموں پر ہم اور آپ بھی خرچ کر سکتے ہیں جس کی مجھے یا آپ کو مجتہد نے پرمیشن دے دی ہو، لیکن یہ مسئلہ سب کے لیے عام نہیں ہے، خاص ہے کہ پرمیشن روڈ پہ نہیں بٹ رہی ہوتی کہ سب کو تبرک میں بانٹ دی جائے۔ اور احتیاط لازم یہ ہے کہ وہ مرجع عالم ہو، یعنی ہر جامع الشرائط مجتہد کو دے سکتے، لیکن احتیاط لازم یہ کہ وہ مرجع عالم ہو، باقی مراجع کے لحاظ سے سب سے زیادہ صاحب علم اور عمومی مصلحتوں سے آگاہ بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ عالم ہو اور آگاہ نہ ہو، عالم ہو علم کے اعتبار سے، آگاہ ہو مصلحتوں کے اعتبار سے، کہ پاکستان میں، ہندوستان میں، دیگر ممالک میں مومنین کے کیا مسائل، ان کی کیا مصلحت ہے، کہ وہاں پانی کا مسئلہ ہے تو پانی کا انتظام کیا جائے، مسئلہ ہے۔ اس کے بعد نمبر 1805 1805 مسئلہ، اس یتیم سید کو خمس دیا جائے، ضروری ہے کہ وہ فقیر بھی ہو، خالی یتیم ہونا کافی نہیں ہے، جس یتیم سید کو خمس دیا جائے وہ فقیر بھی ہو، لیکن جو سید سفر میں ناچار ہو جائے
خواہ وہ اپنے وطن میں فقیر نہ بھی ہو اسے خمس دیا جا سکتا ہے۔ آسان سا مسئلہ۔ سفر میں انسان اگر ناچار ہو جائے تو اپنے وطن میں چاہے صاحب حیثیت ہی کیوں نہ ہو۔ اگلا مسئلہ 1806 1806 نمبر کا مسئلہ۔ جو سید سفر میں ناچار ہو گیا ہو اگر اس کا سفر گناہ کا سفر ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اسے خمس نہ دیا جائے۔ اس کی آپ اور کسی مد سے ہیلپ کر سکتے ہیں، کسی اور فنڈ سے اس کو آپ دے سکتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں۔ صدقہ عام جو واجبات میں شامل نہیں ہے اس کا مسئلہ بہت آسان سا، تو یہ دے سکتے، لیکن خمس نہیں دے سکتے۔ علیہ السلام۔ اب صرف ایک اشارہ مکمل کر دوں، گناہ کا سفر کیا ہوتا ہے؟ کوئی شراب خریدنے جا رہا ہو، شراب بیچنے جا رہا ہو، شراب کی مارکیٹنگ کر رہا ہو، یا خدا نخواستہ ایسی چیزیں بیچتا ہو کہ خریدتا ہو جس سے شرک ہوتا ہے، بتوں کا سامان بنانے کا، سجانے کا علاقہ۔ اسی انداز سے کوئی اگر اپنے والدین سے مخالفت کر کے سفر کر رہا ہو تو اس کا سفر بھی سفر معصیت ہے۔ اب کہتے ہیں مسئلہ نمبر 1807، جو سید عادل نہ ہو اسے خمس دیا جا سکتا ہے، لیکن جو سید اثنا عشری نہ ہو ضروری ہے کہ اسے خمس نہ دیا جائے۔ اب عادل ہونے کی شرط ہٹا دی گئی ہے۔ عادل ہونا اور ہے اور مذہبی ہونا اور ہے۔ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں عادل کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی رکھے ہوئے ہو، یہ اپنے مقام پہ موضوع ہے، لیکن عادل کا خاص مطلب اس سے بڑھ کر ہے۔ عادل کا مطلب کہ نماز پڑھا سکتا ہو، عادل کا مطلب کہ اس کی گواہی قبول کی جاتی ہو۔ تو کہتے ہیں اس کے لیے یہ شرطیں کہ سید عادل بھی ہو، عادل نہ بھی ہو تو اسے خمس دے سکتے ہیں، لیکن جو اثنا عشری نہ ہو، شش امامی ہو، چہار امامی ہو، اس سے آپ خمس نہیں دے سکتے۔ اگلا مسئلہ 1808 1808، جو سید خمس کو گناہ کے کام میں استعمال کرے اس سے خمس نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اگر اس سے خمس دینے سے گناہ کرنے میں اس کی مدد ہوتی ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اسے خمس نہ دیا جائے، چاہے وہ اسے گناہ میں بھی استعمال نہ کرے تب بھی، لیکن چونکہ اس کی ہیلپ کا مطلب گناہوں میں ہیلپ ہے، اس لیے اسے احتیاط واجب کی بنا پر خمس نہ دیا جائے۔ اسی طرح احتیاط واجب یہ ہے کہ اس سید کو بھی خمس نہ دیا جائے شراب پیتا ہو، خدا نخواستہ، یا نماز نہ پڑھتا ہو، یا اعلانیہ گناہ کرتا ہو۔ اعلانیہ گناہوں میں بہت سارے گناہ ہو سکتے، جھوٹ بولنا، گالی دینا، اور سامنے غیبت کرنا مومنین کی، یہ کھلم کھلا گناہ ہے نا، تو سامنے آپ کے آ رہے ہیں۔ لیکن ایک اور گناہ جو مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے الگ الگ ہے، عورت کا بال نہ چھپانا گناہ کبیرہ ہے، اسے بال نہیں بلکہ شریعت نے جو پردہ واجب قرار دیا، یعنی کہ ہاتھوں کا پردہ کلائیوں تک اور پیروں کا پردہ پورا کے پورا کور کرنا، گردن کو چھپانا، بالوں کو چھپانا، زینت کے مقامات کو چھپانا عورت کا پردہ ہے۔ مرد کے لیے موضوع الگ۔ تو اگر کوئی خاتون
پردہ نہ کرے تو اس کا یہ عمل اعلانیہ گناہ میں شامل ہو کہ سب کے سامنے ہے وہ. اور مرد اگر داڑھی مونڈ کر آئے، بڑے اطمینان سے لوگ داڑھی مونڈ لیتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں شاید بڑا نیک کام کیا. یاد رکھیں روز قیامت اس کا حساب دینا پڑے گا. گناہ کبیرہ ہے داڑھی کا مونڈنا. اب جو مونڈتا ہو اپنا ذمہ دار. اگر کوئی سید ایسا کرے تو اعلانیہ گناہ گار ہے، اور ایسے اعلانیہ گناہ گار کو خمس نہیں دیا جائے گا. اس کے بعد اگلا مسئلہ 1809، جو شخص کہے میں سید ہوں اسے اس وقت تک خمس نہ دیا جائے، یعنی سہم سعادت، جب تک دو عادل اشخاص اس کے سید ہونے کی تصدیق نہ کر لیں. دو عادل اشخاص، یا انسان کو کسی بھی طریقے سے یقین یا اطمینان ہو جائے کہ وہ سید ہے. خالی شناختی کارڈ پر لکھا ہوا ہونا سید کافی نہیں ہے. آپ کو تو پتا ہے جو چاہے لکھوا لے نادرا کے فارم پر، آج کل تو حالات ایسے ہی ہیں. تو بہرحال سید ہونے کی تصدیق یا تو خود انسان کو یقین و اطمینان ہو یا دو عادل افراد تصدیق کریں اس کے سید ہونے کی. اگلا مسئلہ 1810، کوئی شخص اپنے شہر میں سید مشہور ہو. شاہ صاحب، اب سندھ کے علاقوں میں شاہ صاحب مشہور ہوتے ہیں اور بعض علاقوں میں میر صاحب مشہور. میر صاحب میں سید، تو میرزا بھی کہیں استعمال ہوتا ہے، اور یہ شاہ صاحب. سید مشہور ہو، اگر انسان کو اس کے برخلاف بات کا یقین یا اطمینان نہ ہو کہ بھائی یہ سید نہیں ہے، اطمینان ہے مجھے، تو نہیں دیں گے آپ خمس. اور اگر اطمینان نہ ہو تو اس کی شہرت کی بنیاد پر پھر اسے خمس دیا جا سکتا ہے. اگلا مسئلہ 1811، اگر کسی شخص کی بیوی سیدانی ہو، تو یہ مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو احتیاط واجب کی بنا پہ ضروری ہے کہ شوہر اسے اس مقصد کے لیے خمس نہ دے کہ وہ اسے اپنے ذاتی استعمال میں لے آئے. شوہر غیر سید اور بیوی سیدانی، شوہر خمس نکالے تو کیا اپنی بیوی کو دے سکتا؟ جواب جی نہیں. اس لیے نہیں دے سکتا کہ وہ اسے اپنے ذاتی استعمال میں لے کر آئے. لیکن اگر دوسروں کی کفالت اس عورت پہ واجب ہو اور وہ ان کی اخراجات کی ادائیگی سے قاصر ہو تو انسان کے لیے جائز ہے. مثلا اس خاتون کے والدین، اس خاتون کے بہن یا بھائی مستحقین میں شامل ہوتے ہیں اور اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو بیان کی گئی سہم سعادت کے حوالے سے، تو پھر آپ دے سکتے ہیں اس خاتون کو خمس کہ وہ اپنے زیر کفالت لوگوں پر خرچ کرے. اسی طرح اس عورت کو اپنے غیر واجب اخراجات پر صرف کرنے کے لیے خمس دینے کا بھی یہی حکم ہے. واجب اخراجات تو شوہر کے ذمے ہیں، غیر واجب اخراجات کے لیے یا زیر کفالت افراد کو پہنچانے کے لیے خاتون کو سہم سعادت دیا جا سکتا ہے. اور اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو سوال کیا جا سکتا ہے. پرچی، ہاں پرچی آئی آج ماشاءاللہ. اچھا طریقہ ہے، کوئی لکھ کے دینا چاہے تو اچھی بات ہوتی ہے. نظر شرعی کیا ہے؟ نظر شرعی وہ اصطلاح ہے، اس میں اللہ سے انسان ایک عہد کرتا ہے، اس کا باقاعدہ صیغہ تلاوت کیا جاتا ہے، سینٹینس ہے. عربی میں للہ علیہ، اللہ کے لیے اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں. کیا؟ اب جو کیا ہے وہ نظر ہے. وضو کروں گا سونے سے پہلے مثلا،
احرام پہنوں گا میقات سے پہلے مثلا، غسل کروں گا بغیر کسی اسباب کے وارد ہوئے مثلا، یا اور اس طرح کی نماز کی منت ہو، کوئی اور نظر ہو اللہ کی بارگاہ میں، نظر کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، ذبیحہ بھی ہو سکتا ہے، مشکل نہیں، لیکن اصل سینٹنس کیا؟ للہ علیہ، اردو میں کہیں گے اللہ کے لیے اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں۔ اب اس کے بعد جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کو آگے بیان کر دیں گے۔ یہ سوال کا جواب ہو گیا۔ کوئی اور سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالت روزہ میں اگر انسان برش کرے یا مسواک کرے اور غلطی سے مسواک یا برش کے پانی میں جو تری موجود تھی اس کے اندر وہ حلق میں چلی جائے غلطی سے، تو روزہ باطل نہیں ہوتا۔ غلطی سے پوری بریانی کھا لیجئے، خالی مسواک کی بات کیا کر رہے ہیں؟ تو غلطی خدا کی طرف سے معاف ہے، مگر ساری غلطیاں معاف نہیں ہیں۔ جو بیان ہوئی وہی بات ہو رہی ہے۔ کوئی اور بیان کیجئے سوال؟ حالت روزہ کی بات کر رہے ہیں۔ حالت روزہ میں برش کرتے ہوئے اگر خون نکل آئے تو خون نکل آنے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل موضوع وہاں پر حلق سے نیچے جانے والا ہے، خون نکلنے والا باہر موضوع نہیں ہے۔ ہاں کوئی اتنا زیادہ خون نکالے کہ سے کمزوری پیدا ہو جائے وہ موضوع الگ ہو جائے گا، وہ بھی مکروہات میں ہے، مبطلات میں نہیں ہے۔ اور سوال؟ بیٹا لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات ہم نے کی نظر کی۔ نظر، نظر کا مطلب اللہ سے ایک عہد کرنا، اس میں غسل بھی آتا ہے، اور جب یہ آپ نظر کر لیتے ہیں تو یہ واجب ہو جائے۔ جب تک نظر نہیں کرتے تب تک غسل عام حالات میں واجب نہیں، سوائے خاص ان احکامات کے جن کی بنیاد پہ شریعت نے غسل واجب قرار دیا ہے۔ عام زندگی میں مطلب آپ کو نہانا ہے مسجد میں آنے کے لیے، آپ چاہتے ہیں کہ اس نہانے کو یوز کریں، آپ نے کہا میں اللہ کے لیے اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں کہ میں اب روزہ کھولوں گا نہانے کے بعد، غسل کرنے کے بعد، غسل واجب ہو جائے گا۔ کب؟ جبکہ آپ یہ نذر کر لیں۔ کوئی اور سوال؟ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بات کل اشارے میں تو آ چکی تھی کہ وہ اپنی ساری جمع پونجی کا جو استعمال کر رہا ہے، جو اس کے پاس سیونگ ہے، سب کا حساب کرے گا۔ جتنا استعمال کر چکا ہے اس کے احتمال کے لحاظ سے مرجے سے یا اس کے نمائندے سے مفاہمت کر کے 50% ادا کرے گا۔ یہ اس کا آخری مسئلہ ہے کاروبار کے منافع کا، چونکہ اس کا خلاصہ ہم کل بیان کر چکے تھے، اس کو پڑھ دیتے ہیں دوبارہ سے۔ یہ مسئلہ نمبر تھا آپ کے لیے جناب عالی 1751 تھا، آخری مسئلہ اس کا۔ اگر کوئی شخص نہیں 1767، جس شخص نے شروع سے یعنی جب سے خمس کی ادائیگی اس پہ واجب ہوئی یا چند سالوں سے خمس نہ دیا ہو، اگر اس نے اپنے کاروبار کے منافع سے کوئی ایسی چیز خریدی ہو جس کی اسے ضرورت نہ ہو، اور اس سے کاروبار شروع کیے ہوئے یا اگر کاروباری نہ ہو تو منافع حاصل کیے ہوئے 1 سال گزر گیا ہو، تو ضروری ہے کہ اس کا خمس دے۔ اور اگر اس نے گھر کا ساز و سامان، ضرورت کی تمام چیزیں
اپنی حیثیت کے مطابق خریدی اور جانتا کہ اس نے یہ تمام چیزیں سال کے دوران منافع سے خریدی ہیں، اس سال میں سے منافع ہوا تھا اور اسی سال میں انہیں استعمال بھی کر لیا اسی سال کے منافع سے لیے، تو ان پر خمس نہیں۔ لیکن اگر اسے یہ معلوم نہ ہو، مکس ہو گیا کہ منافع پچھلے سال کا تھا، اس سے پچھلے سال کا تھا، کب خریدا تھا، استعمال نہیں ہوا کہ ہوا، اگر معلوم نہ ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ حاکم شرع سے احتمالی نسبت پر مفاہمت کرے۔ یعنی اگر مثلاً 50% پر خمس واجب ہو گیا ہوگا سارے سامان میں سے، تو ضروری ہے کہ اس کا 50% خمس کے طور پر ادا کرے۔ 1 منٹ باقی ہے، کوئی اور سوال کسی کا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی بات آ چکی ہے، آپ کا سوال کا جواب یہ کہ جی نہیں، میراث پر اس طرح خمس نہیں ہے جو باپ سے بیٹے کو ملتی ہے۔ کوئی اور سوال؟ یہ پورے مسائل اصل میں میراث کے حوالے سے خمس کے آ چکے ہیں، تو اگر نہیں نکالا اور آپ کے علم میں تو پھر آپ نکالیں گے۔ کوئی اور سوال؟ ہو گیا ٹائم؟ بھائی بولا نہیں ویسے، نہیں بھر نہیں، یا اللہ بر محمد و آل محمد صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہ مومنین برائے مہربانی صفوں کو درست کر لیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہیں ہو، اور موبائل یا تو سوئچ آف کر دیں یا سائلنٹ کر دیں تاکہ نماز کے دوران ڈسٹربنس نہیں ہو۔ باہر دیگر بآواز بلند صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله والحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر جل جلاله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا رسول الله.